کہ مہر اصل میں ہوتا کیا؟ تو مہر جو ہوتا ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہے لڑکی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں اس لڑکی کو، تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے شادی کا ایک، اور آدمی دیتا ہے، اور یہ عورت کی ملکیت بنتی ہے کہ یہ پورا کا پورا اس عورت کے لیے، لڑکی کے لیے ہوتا ہے، جس کو وہ اپنی ضروریات کے لیے خرچ کر سکتی ہے، وہ جہاں پر بھی چاہے اس کو خرچ کرے، یہ اس کا پیسہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہے۔ اور یہ آپ کو دینا کب ہوتا ہے؟ جس وقت نکاح ہوتا ہے اسی وقت مہر دینا ہوتا ہے۔ مہر جو ہوتا ہے یہ مرد کے اوپر قرض کی طرح ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نکاح ہو جائے اور اس کے بعد جب تک وہ مہر ادا نہیں کرے گا، ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ قرضے کے انڈر ہے، کہ اس کے سر پہ قرضہ ہے، اور اگر اس حالت میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ مقروض ہوگا، چاہے وہ اس کی بیوی کا ہے مہر، لیکن وہ اسی طرح سے کنسیڈر ہوتا ہے کہ جیسے وہ مقروض ہے۔ اور مقروض کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ ایسا فوت ہوتا تھا جس کے سر پہ کوئی قرض ہوتا تھا تو اس وقت تک اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ۔ اور وہ پھر سم ٹائم اگر اس کو قرضہ کوئی دینے والا نہیں ہوتا تھا جو اس کا قرضہ چکا سکے، جیسے اس کے وارثوں میں کوئی نہیں ہے، اس کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب بچے ہیں، کہ وہ نہیں دے سکتے، تو پھر اس وقت اناؤنس کیا جاتا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو اس شخص کا قرض ادا کر دے۔ تو پھر جو بھی کوئی جن کے دل میں اللہ تعالیٰ ترس ڈالتے تھے، جو نرم دل ہوتے تھے لوگ، امیر لوگ کچھ ایسے، تو وہ پھر بعض اوقات اس کے فوت ہوا جو بندہ ہوتا تھا، مقروض جو ہوتا تھا، اس کا قرض ادا کرتے تھے اپنی طرف سے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ کیا کرتے تھے۔ حق مہر کو خوشی خوشی دینا چاہیے، مجبوراً نہیں، تنگ دل کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، ایک خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ دینا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کے لیے ثواب بھی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے جو عورت کو ملا ہے، یہ آپ احسان نہیں کر رہے اس کے سر پہ۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم دے رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ میں اس کے سر پہ احسان کر رہا ہوں، تو پھر آپ اس کو حق مہر دیں، ایسے ماریں اس کے منہ پہ کہ لو پکڑو، یہ تھا نا جو تمہارے ماں باپ نے اتنا حق مہر لکھوایا تھا، لو پکڑو، اس طرح سے دینا، یہ بھی غلط، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے نکاح کے وقت مہر جو مقرر ہوتا ہے اور مہر ادا نہیں کیا، اور اس کے بعد نکاح کے بعد آپ نے عورت سے تعلق بھی آپ کا قائم ہو گیا اور آپ نے مہر نہیں دیا، اور اسی حالت میں پھر انسان کی بعد میں اسی حالت میں ڈیتھ ہو جائے کہ اس نے ابھی تک مہر ادا نہیں کیا، تو وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ ایک زانی کی حیثیت سے اٹھے گا، کہ وہ سارا جو اس کا عورت سے تعلق وہ زنا میں آ جاتا ہے، حالانکہ اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس سے امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ حق مہر جو ہوتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، تو اسی لیے اس کو فوری دے دینا چاہیے۔ اور یہ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کہ جب آپ مہر دیتے ہیں تو وہ صرف عورت کو ہی دیا جاتا ہے، یہ عورت کے والدین نہیں لے سکتے، کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ مہر لکھوا لیتے ہیں اور پھر وہ مہر ماں باپ رکھ لیتے ہیں اور بچی کی شادی کر دیتے ہیں، کہ ایک طرح سے آپ بچی کو کہہ لیں کہ آپ اس کو سیل کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں نا اپنی بچی کو، کہ آپ اپنی مرضی کا مہر جہاں سے ملتا ہے پھر آپ دیتے ہیں۔ اور دوسرا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ماں باپ جو ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے مہر رکھتے ہیں، اور جب تک انہیں ہوتا ہے کہ کوئی اتنا مہر دینے والا نہیں ملے گا تب تک بچیوں کی شادیاں نہیں کریں گے ہم، اور وہ مہر سے ان کو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے مہر جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کر سکتے کہ والدین کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ تو لڑکی کے لیے ہے۔ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرد ہے وہ کماتا ہی نہیں ہے اتنا، وہ ابھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، لیکن اس کے لیے اتنا بڑا مہر رکھ دیں لڑکی کے ماں باپ، اور کہ وہ بندہ چکا ہی نہ سکے۔ اب خود سوچیں جس کی تنخواہ ہی 5,000 ہے، اب اس کا مہر ہی آپ نے اتنے ہزاروں میں رکھ دیا ہے، تو وہ بندہ کیسے چکائے گا؟ اس کو کبھی چکا ہی نہیں سکے گا۔ تو اس طرح کا بھی مہر نہیں رکھنا چاہیے۔ مہر کے اندر
کہتے ہیں کہ آپ، یہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نکاح کرنا تھا، تو وہ پوچھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے نکاح کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ایک لوہے کا ایک رنگ ہے میرے پاس، انگوٹھی جیسے ایک لوہے کی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسی کو مہر میں دے دو. یعنی کہ وہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو وہ بھی مہر میں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے دونوں پارٹیز کو. اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ بس نہیں ہم نے تو اتنا ہی کہا ہے اور اتنا ہی لینا ہے. اور پھر جو لڑکے والے ہیں یا لڑکا خود، اس کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جب حق مہر جتنا لڑکی والوں نے بولا ہے تو آپ لکھا دیں. آپ کو پتہ ہے آپ پورا نہیں کر سکتے لیکن آپ پھر بھی اس میں ایگری کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ دینا کس نے ہے، وہ تو شادی ہو جائے ایک دفعہ کون دیتا ہے، مہر تو کوئی بھی نہیں دیتا. یا یہ کہ آپ اس کو لڑکی کو کہہ کلا کے معاف کرا دیں گے، بیوی کو زبردستی پریشرائز کر کے، تو کوئی یہ کون سا ہم نے دینا ہے، لکھ لیں جی جتنا لکھنا ہے آپ نے لکھ لیں. یہ بھی نہیں کر سکتے آپ. اور لڑکی کو اس بارے میں آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ زبردستی اپنی بیوی کو اب آپ کہیں کہ تم مجھے معاف کرو، جو میں نے مہر تمہیں لکھا ہے میرا مہر معاف کرو، میں نہیں اتنا پے کر سکتا، کیونکہ آپ نہیں کر سکتے زبردستی لڑکی کے ساتھ. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس کو چھوڑ دے، جب وہ اپنی مرضی سے آپ کے لیے خود چھوڑ دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے مہر، یہ آپ یوز کر لیں، پھر آپ اس کو ہنسی خوشی لے لیں، مزے سے کھاؤ اس کو، پھر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتی اور آپ اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کر کے لے رہے ہیں تو یہ ظلم کے اندر آ جاتی ہے. یہ چیز نہیں آپ کر سکتے، پھر وہ مال آپ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ اس طریقے سے کہہ کے لیں گے.